بلا کافی عرصے کے بعد، میرے خیال 25-30 سال کے بعد، 26-27 سال کے بعد آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کا موقع ملا ہے. میں نے کب نلک پڑھی تھی پہلی، میں درمیان میں عرض کروں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا. وقت کم ہے، میرے پاس تو ہے لیکن آپ کے پاس وقت کم ہے. میری جاب ہی یہ ہے اور آپ کو اس کے علاوہ جاب بھی کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لگا تھوڑی سی ایسی مصروفیات آگے، کوئی طالب علم سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئے. جولی صاحب اگر آئے تو ان سے کہہ دو کمرے میں بیٹھے، ان کی ضرورت نہیں، آپ تو جانے گرانی جو میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں بات کرنے کے انداز سے ہی میں لکھ پڑھتا ہوں، اس انداز سے نہیں کہ جیسے عموماً پڑھتے ہیں چیف کے. اگر تھکن ہوتی ہے تو ہم بات کرنے کے انداز سے آپ سے گفتگو کرتے ہیں ویسے میں پڑھیں گے. اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ اگر بات میں دم ہو تو آواز میں دم لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں نے آپ کی خدمت میں ایک مشہور و معروف سورہ پڑھا ہے اور چھوٹا سا سورہ ہے جو سورہ والعصر کہا جاتا ہے. اور اس سورہ کو میں نے اس سال اس لیے مطلب انتخاب کیا کہ اس سورہ کا جو میٹر ہے اور جو مضمون ہے وہ ہے کہ انسان کچھ سوچ رہا ہو یا نہ سوچ رہا ہو، نماز کے لیے سوچ رہا ہو، کسی وقت نہ سوچ رہا ہو، روزے کے لیے سوچ رہا ہو نہ سوچ رہا ہو، ماں باپ کے لیے سوچ رہا ہو نہ سوچ رہا ہو، بھائی بہنوں کے لیے سوچ رہا ہو نہ سوچ رہا ہو. لیکن اس کا موضوع یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں تک میں گیا ہوں ہر آدمی ہر گھنٹہ نہیں ہر لمحہ وہی سوچ رہا ہے جو اس سورے کا ہے. ہر انسان ہر وقت سوچ رہا ہے کہ کہاں فائدہ ہوگا کہاں نقصان ہوگا. جہاں فائدہ ہوتا ہے ادھر جھپٹ پڑتا ہے، جہاں نقصان ہوتا ہے وہاں پیچھے رہ جاتا ہے. لیکن ایک مجلس میں تو میں نہیں بات کر سکتا، لیکن ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ ہمیشہ کسی چیز کو اگر آپ سوچیں، کیونکہ ہمارے طالب علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، ایک بات ان سے بھی گزارش ہے شاگرد کی حیثیت سے کہ ہمیشہ ایک ذہنی انداز یا سوچنے کا انداز اپنا یہ بنانا چاہیے، یا اپنے طلاب دینی کی بھی اسی باتیں پرورش کرنی چاہیے، مستقبل کے علماء کو بھی اسی بات پہ پرورش کرنی چاہیے کہ کوئی لفظ دنیا کا سنے، کوئی چیز سنے اخبار میں، ٹی وی پر یا وہاں کہیں بھی، مختصر میرے ساتھ سمجھدار بننا ہے تو مختصر پڑھوں گا، تو پہلے یہ سوچے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کرتا ہے. اس کے بعد آپ اس کو بتائیں گے. اب آج کل کہتے ہیں ترقی کا دور ہے، ترقی کا دور ہے. آپ یہ دیکھیے کہ قرآن میں لفظ ترقی کہاں آیا ہے، 14 معصومین لفظ ترقی کہاں ملا ہے، تب کہیے کہ ترقی کا دور ہے. ورنہ کبھی اگر ایک آدھ مجلس اور خطاب کرنے کا موقع ملا، یہ موضوع نہیں ہے تو میں بتاؤں گا آپ سے کہ یہ دور ترقی کا نہیں ہے، یہ نہایت جہالت کا دور ہے. خون میں نہائی ہوئی دنیا کو آپ ترقی کی دنیا کہتے ہیں. عراق سے لے کے افغانستان تک، افغانستان سے لے کے لیبیا تک، لیبیا سے لے کے سیریا تک خون میں ڈوبی ہوئی دنیا، اسے آپ کہتے ہیں ترقی یافتہ ہے. تو ہم ترقی یافتہ یہ دیکھیے اسلام کسے کہتا ہے کہ ترقی کسے کہا جاتا ہے، تب اسے آپ کہیے کہ یہ ترقی. کہتے ہیں صاحب ٹھیک ہے، علم آج کل ساری جو پریشانیاں ہیں وہ جہالت کی بنا کے اوپر. اس نے کہا میں نام نہیں لوں گا، علماء کا بھی نظر ہے، سب بس خاطر انگلش میڈیم اسکول کھل جائے، کالج کھل جائیں، جہالت کی دنیا ہے. میں تو دنیا کا تجربہ کر کے یہ آیا ہوں کہ جاہل بیچارے دنیا کو بناتے رہتے ہیں، پڑھے لکھے اسے بگاڑتے ہیں. پوری دنیا اپنے آپ کے سامنے سے تمہید. تو فائدہ اور نقصان کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ بولیے اسلام کس چیز کو فائدہ، اللہ اور 14 معصومین جسے فائدہ کہتے ہیں، اگر وہ فائدہ حاصل کیا تو زندگی فائدے میں ہے. تو یہ تھوڑی کہ فائدہ امریکہ میں لوگ اسے کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے. میں کہوں کہ اگر تم کو $10 گھنٹے کی جاب ملتی ہے اور نماز پڑھ کے $20 کی ملنے لگے تو پھر نہیں پوچھو گے فائدہ کیا ہے. تو ابھی تک تم کو یہی نہیں معلوم کہ فائدہ اور نقصان کہتے کسے ہیں، دین کی نظر میں، اسلام کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، 14 معصومین کی نظر میں. یہی سورے کا موضوع. لیکن چونکہ ایک بات میرے منہ سے نکل گئی تو میں اس کو تمہید میں واضح کروں کہ اس دور کی، اس زمانے کی سب سے بڑی جہالت علم، کیونکہ نکل گئی تو مجھے ثابت کرنا 10 منٹ آپ کر لینا. اس دور کی سب سے بڑی جہالت علم ہے.
دنیا کو علم نے خراب کر رکھا اور دنیا اس طریقے سے علم کی طرف بڑھ بڑھ کے خراب ہو رہی ہے کہ میں تو ابھی ہندوستان میں آئے ہوئے اپنی دنیا میں نے پورا مطالعہ کر لیا. آپ کہیں گے آج مولانا عجیب بات کر رہے ہیں کہ اس دور کی اس دور کی سب سے بڑی جہالت علم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم اس راستے پر نہیں چل رہا ہے جس کو اسلام نے کہا ہے. ابھی تک تو لوگ یہی نہیں معلوم کہ علم جو ہے جہل جو ہے جہالت جہل علم کی ضد نہیں ہے عقل کی ضد ہے. اصول کافی پہلے بھی یہی نہیں تو دین نے بتایا. آپ نے بتا دیں علم کیسے جس کو دیکھتے صاحب دیہات سے لے کے یہاں تک اتنے اسکول کھل گئے اتنی گاڑیاں چل رہی ہیں شہر بسیں آ رہی ہیں اور ٹیمپو آ رہا ہے. بس بچہ پڑھ لے کہاں پڑھ کے جائے گا امریکہ تک پڑھ لے یہاں تک پڑھ لے علم حاصل کرے. لڑکا اما چیختی رہ جائے ابا چیختے رہ جائے ابا سے بدتمیزی کرنی پڑے ہم ایم بی اے کریں گے بھائی ایم بی اے کے وجہ ہمارے خاندان میں پڑھا لکھا نہیں. یہ بھی یاد رکھیے پڑھا لکھا ہونا اور ہے اور عالم ہونا اور ہے. بچہ ماں باپ سے بدتمیزی کرنی پڑے باغ بیچنا پڑے گھر کی جائیداد بیچنا پڑے مکان بیچنا پڑے ماں تڑپ رہی اس کو دوا نہ لائیں گے نہیں ہم جا رہے ہیں ایم بی اے کریں گے. اس پر کیا چھٹی نہیں ملتی پڑھنے سے کیا مطلب پانے پڑھایا یعنی کوئی تربیت نہیں ہے. بغیر تربیت کے علم کہاں تک لے جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اتنا بڑا جملہ ڈیلیور کر کے آسان ہے. آج تک یہی ہماری قوم میں نعرہ دیا جا رہا ہے نا علم یعنی کروڑوں کا سہم ایوان جو ہے مدرسے محتاج پڑھے انگلش میڈیم کھل رہے ہیں کروڑوں. میں امریکہ میں تھا میں جانتا ہوں اور میں نے کہہ دیا علم حاصل کر لیں کس طرح ایم بی اے کر لیں ایم بی بی ایس کر لیں یہ کر لیں اور اس کے بعد اسی کا نتیجہ ہے کہ پہلے اتنی طلاقیں پڑھے لکھے گھرانوں میں نہیں ہوتی. اب جو امریکہ کا حال ہے وہ اب دنیا میں کہیں امریکہ سے دیکھیے کوئی لڑوا نہیں سکتا. یہ بات یاد رکھیے امریکہ سے بڑی کوئی چاہے چائنا فائنا یہ سب خالی کچھ بیچتے نہیں. جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے جو چاہے گا وہ کر لے. یہ بات حقیقت ہے. صرف اگر امریکہ سے کوئی لڑ سکتا ہے اور اللہ اور 14 معصومین کی مدد کے علاوہ کوئی لڑ نہیں سکتا ہے مادی طاقت میں. ہاں ان سے اگر رابطہ ہے تو تمہاری طاقت فقیر بھی لا دے گا. آپ مادی طاقت مر پر امریکہ لگا کے امریکہ سے لڑنے تو بھول جائے. تو اس لیے اس علم کو اپنی نہ سنا تو کر دیا کہ وہ کیا ہے. تو آپ غور کیجئے کہ ہاں شیعہ قوم الگ ہے ہمارے اللہ رسول کی مدد سے ایک بوری میں بیٹھنے والے دنیا کے سامنے بتا دیا کہ ہماری عظمت کیا ہے. خیر آپ کا وقت نہ برباد ہو علم حاصل کر لیں گے بس اسی طرح انگلش میڈیم پڑھ لیں گے امریکہ تک پڑھنا جائیں نہ باپ کی فکر نہ ماں کی فکر نہ کسی کی فکر جو ہو رہا ہے وہ اس کے پاس ہے بس ہم کو علم حاصل کرنا ہے. جب تک علم کے ساتھ ذہنی تربیت نہیں ہوگی. ایسا کیا دنیا کا ہر آدمی کوئی ٹھیلے پر نہیں بیٹھے گا کوئی ہوٹل نہیں کھولے گا کوئی دکان نہیں کھولے گا کوئی اسٹور نہیں کھولے گا. دنیا کا ہر آدمی کیا سوچتے ہیں ڈاکٹر اور انجینئر بن کے نکل جائے گا. کیا ایسا ممکن ہے پریکٹیکل؟ یہ سب دھوکہ دینے والے نعرے ہیں. صرف 18 اور 20 ڈالر ہے جن پر پوری دنیا جی رہی ہے اور دھوکہ دینے والے. ترقی کا دور ہے. کون سا ترقی کا دور ہے بھیا؟ بہت اختلافیں ہو رہی ہیں ماں باپ کا احترام ختم ہو رہا ہے بھائی کو قتل کیے دے رہا ہے دنیا میں خون بہ رہا ہے جنگ ہو رہی ہے اسلحے کی وجہ سے ترقی کا نام کہتے ہیں. ایک نوٹ لگاؤ ترقی اسے کہتے ہیں کہ جنگ تبوک میں ایک کھجور میں 4 آدمی کھاتے تھے. کھانے کے لیے نہیں تھا رسول کے اللہ کے فوج کے اندر لیکن اگر ایک کھجور ایک آدمی کھاتا تھا تو منہ میں یہ سوچ کر رکھتا تھا کہ اس کا زیادہ حصہ اس بھوک کے حالات میں بھی میرے پیٹ میں نہ جائے بلکہ پہلے اگر 10 منٹ منہ میں رکھنا ہے تو 9 منٹ منہ سے نکال کے دوسرے کو اس میں رکھ دو. اسے ترقی کہا جاتا ہے. ذہن کی ترقی روح کی ترقی نفس کی ترقی کو ترقی کہا جاتا ہے. اب لڑکا پڑھ لیں گے تو پڑھ لیں جب تک ذہنی تربیت نہیں ہوگی. اکثر لوگ امریکہ میں اٹھ گئے ہماری مجلس سے بچے کے مارے جب میں نے یہ پڑھا. ہاں جب بعد میں نے کہا اچھا اگر آپ کے 4 بیٹے ہیں ایک لڑکا ڈاکٹر ہے ایک لڑکا انجینئر ہے تو ایک لڑکا ایم بی اے ہے کہیں گے پڑھا لکھا کرانا کہیں گے نا پڑھا لکھا ہے پڑھا لکھا کرانا ہے جہاز کرانا. اور ایک لڑکا جو ہے بہت عمدہ پائلٹ ہے پڑھ کے آیا جا کے پڑھ کے بہت اچھا پائلٹ ہے صاحب کیا کہتے ہیں وہ انڈین ایئر لائن کا بہت عمدہ پائلٹ ہے یا فوجی پائلٹ ہے. آپ اسے کیا کہیں گے پڑھا لکھا کہیں گے لیکن جتنا اچھا پائلٹ ہو کیا اس پائلٹ سے اچھا ہو سکتا ہے جس نے 9/11 کا واقعہ کیا تھا؟ اس پائلٹ سے اچھا ہو سکتا ہے جس نے اتنا بڑا واقعہ انجام دیا. اس کا دماغ کتنی حاضر دماغی ہے اور اس نے جا کے جو کیا غلط کیا صحیح کیا مجھ سے مطلب نہیں. کیا اس پائلٹ سے اچھا پائلٹ ہو سکتا ہے؟ کالج کے پڑھا ہوا تھا بڑی بڑی تعلیم حاصل کی تھی جس نے یہ پلان کیا امریکہ کے اندر تو آپ سانس لیں تو ہر جگہ کیمرے لگے رہتے ہیں
تو پلانر کتنا جس نے وہ پلان کر کے برسوں پلان کیا ہوگا تب جا کے اس نے اتنا بڑا واقعہ انجام دیا. کسی مسجد کے پلان کرتا, امام باڑے کا پلان کرتا, افریقہ میں بھوکوں کے لیے پلان کرتا, پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے پلان کرتا, دنیا کے غریبوں کے لیے پلان کرتا, کتنا اچھا پلان کرتا. تو پلانر تھا. یہ دونوں تخلیق کاری کا باعث بنے یا تعمیر کا باعث بنے؟ علم کیا حال ہو گیا. جو پاکستان میں ٹیررسٹ جو ہوتے ہیں نا, دہشت گرد, ان کی اتنی سخت انٹیلیجنس ہے کہ پاکستانی انٹیلیجنس دیکھتی رہ جاتی, جہاں چاہتے ہیں بم رکھ دیتے ہیں. تو ان کے پاس زیادہ انداز حکومت ہوا کہ ان کے پاس ہوا. جب لڑائی ہوتی ہے فوج 4 مرتی ہے, وہ 2 مرتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. دونوں طرف ایک ہی بندوق ہے. علم دونوں طرف ہے, علم تو دونوں طرف ہے. ان کے پاس بھی بندوق ہے, ان کے پاس بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ بات تو ثابت ہو گئی نا کہ خود علم جو ہے وہ کسی قیمت کے اوپر انسان کی ترقی کا باعث نہیں ہو سکتا. اس لیے علم تو کیسٹ میں بھی ہوتا ہے, علم تو سی ڈی کے اندر بھی ہوتا ہے. انسان کے دماغ میں اور سی ڈی میں کیا فرق پڑ جائے گا؟ اور جو کیجیے. اور آدمی علم دین بھی مدرسے میں حاصل کر لے, اگر اس نے اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا. اور برے راستے بھائی کیا, یہ میں نے آپ کو انگریزی کی مثال دی, اور مدرسوں کے اندر کیا سکھایا جائے؟ دہشت گردی تو سکھائی جا رہی ہے. قرآن کے حافظ تو بن رہے ہیں, اور ابھی انشاءاللہ آپ جاگیں گے. مجھے آتا ہے کہ قتل خطیب میں ایسی بات نہیں کہ آپ زمانہ ایسا بدل رہا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ غور کیجیے کہ جب تک آدمی کو علم کے ساتھ تربیت نہیں ہو, وہ کسی نے پہلے اللہ نے علم کا نہیں رکھا. الحمدللہ رب العالمین, روزانہ کو ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کی تربیت کر رہا ہے. صلوات دے دیا آپ محمد علیہ غور کیجیے. ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ مسجد کو امام باڑوں میں چھٹے سے فائدہ اٹھا کے نوجوانوں کی تربیت ہونی چاہیے. اس کے اندر سب آئے, ماں باپ کا احترام کیا ہے, بیوی کے حقوق کیا ہے, اولاد کی کیسے دینی تربیت ہو سکتی ہے, بزرگوں کا احترام کیسے ہو سکتا ہے, پڑوسی کے ساتھ کیسے رہا جا سکتا ہے, تب جا کے شاداب قوم تیار ہو. لیکن اب سوچئے کہ اب ہمیں اس کی وجہ بتاؤں کہ علم کیا ہے اور کسے کہتے ہیں, جیل کسے کہتے ہیں. ہمیں کیا پتا کہ جو امریکہ میں پڑھ لے وہ بہت بڑا عالم ہے, نہ پڑھے تو آپ کہیں گے جائیں گے. ہمیں نہیں پتا. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس 14 دروازے ہیں. قرآن اور 14 معصوم ہی کسی سے کہیں گے کہ یہ علم ہے, یہ جہل ہے, ہم اسے کہیں گے. ہم کسے بننا مختصر کرتا ہوں, تفصیل آپ نیچے پوچھیے گا انشاءاللہ, تاکہ موضوع پہ آ جاؤں. منصوص رسول خدا سے کہ آپ یہ بتائیے کہ جہل کہتے کسے. آج آپ کو پتہ چلتا 10 دن آئیے بس نماز روزے کا تذکرہ کیجیے. ہمیں 10 دن ملے نماز روزہ کا تذکرہ کرنے کے لیے. یہ 10 دن نماز روزے کے لیے نہیں ہوتے ہیں, یہ سے پہلے بیت کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں, یہ فضائل اہل بیت بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں, یہ حسینیت کے تذکرے کے لیے ہوتے ہیں. اور اگر تم کو بہت نماز روزے والا بنانا ہے تو اسی مجلس کے اندر میں کہتا ہوں, آج کل ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہے, روزانہ ایک پرچہ چھاپو تو 2 مہینے 8 دن ہمارے یہاں کیا مجلس ہوتی ہے. ہم نے روزانہ جو ہے تو خلاف کرو, خمس پر, زکات پر, روزے کے اوپر, حقوق کے اوپر روزانہ بانٹو. 17 ربیع الاول کا سیمینار کر کے انعام دے دو, اس کو پڑھ کے مطالعے کا ذوق بھی پیدا ہوگا, لوگ نمازی روزے دار بھی بنیں گے. لیکن 10 دن کا 1 گھنٹہ جو ہے یہ صرف فضائل اہل بیت کے لیے ہوتا ہے. اس سے فرار نہ کریں, اس سے تاکہ یہاں سے دنیا کی قوم آتی ہے تو اس کے بعد خیر میری بات دوسری طرف نہ جائے. اب ہم رسول خدا سے سرکار آپ ہی بتائیے کہ جہالت کسے کہتے ہیں. پیغمبر کی معتبر اور مؤثر حدیث نے آواز دی, من ماتا ولم یعرف امام الزمان ہی ماتا میتۃ جاہلیہ. جو مر گئے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ وہ یہودی مر گیا, یہ نہیں کہا کہ وہ ہندو مر گیا, یہ نہیں کہا کہ وہ عیسائی مر گیا. جو مر گئے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جہالت کی موت پر آئے. اب معلوم ہوا کہ سارا علم امریکہ میں پڑھ لے, لندن میں پڑھ لے, مدرسے میں پڑھ لے, نجف میں پڑھ لے, قم میں پڑھ لے, اگر وہ امام کی معرفت نہیں رکھتا تو وہ جاہل کہا جاتا. رسول کیا کہتے ہیں, صلوات دیتے محمد اللہ. پیغمبر کی حدیث کہہ رہی ہے, من ماتا ولم یعرف امام الزمان ہی ماتا میتۃ جاہلیہ. جو اپنے وقت سمجھے کہ امام کیا, لفظ امام بھی بہت اہم ہے. میں تمہید عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. امام کا لفظ معمولی نہیں ہے کہ ہم امام کو مانتے ہیں. امام کا لفظ اسی پیسی یہ 10 دن صرف امام کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور دنیا میں کسی قوم میں لفظ نہیں ہے, ممبر کے شاعر نشان کہہ رہا ہوں, کسی قوم میں اتنا بھوتا نہ پیدا ہو سکا جو اپنے امام کا ایسا بنا ہے جیسے ہمارے امام ہیں.
اسی لیے دیکھیے جب آپ یہ سوچتے ہیں تلقین میں کیا کہا جاتا ہے، یہ میری زندگی کا نظریہ بھی، اسی پر جیتا ہوں، اسی پر پرورش کرتا ہوں. یہ نہیں تلقین آپ پڑھی اور میں بڑی کتابوں کی مثال نہیں دیتا، ہمیشہ ہاتھ مفتروا میں پڑھ لیجیے گا جا کے جو آپ کے گھر میں ہے، کہ اس کے جو تلقین میں یہ نہیں کہا جائے گا، کہ یہ نہیں کہا جاتا، آپ سنتے بھی ہوں گے کوئی مرتا ہے تو یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے رب، یہ اللہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارے امام ہے، یہی تو سنتے ہیں. اس میں جان بولا کہ یہ طلاب بیٹھے ہوئے ہیں کہ نعم الرب نعم الامام، یعنی ہمیں اس بات پر فخر ہے، اس بات پر تکبر ہے، اس بات پر ناز ہے کہ ہمارا بہترین امام ہے، ہمارا بہترین رب ہے، ہمارا بہترین. یہ بات امریکہ میں کہتا ہوں، اگر تم نے فخر کے ساتھ مذہب کو نہ مانا، احساس کمتری سے مانا تو کیا مانا؟ یہ خبر میں یہ جواب دینا ہے کہ ہمارے بہترین امام ہیں، ہمارا بہترین رسول ہے، اور اس دنیا میں اس سمجھو کہ ہمارا بہترین رسول نہیں ہے، جبکہ تم کو اللہ نے امام کے کیوں سے ہم کیا کریں؟ قرآن کی آیت اس کے بعد اس کے سپورٹ میں ہے. یہ نہیں پروردگار نے کہا ہم تمہیں خاتم النبیین کے ساتھ بلائیں گے، یہ نہیں کہا کہ رسول کے ساتھ بلائیں گے، یہ نہیں کہا کہ ہم کسی نبی کے ساتھ بلائیں گے، خلیفہ نہیں کہا. یہ کہا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم اس دن کو یاد کرو جس دن ہمارے کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اسی لیے زمین پر سے امام کے لیے چیختے ہیں کہ یہاں جو کچھ بھی ہو جائے وہاں تو اپنے امام کے ساتھ جانا ہے. جیسا امام ہوگا ویسی معموم ہوگی، جہاں امام جائے گا وہاں پیروی کرنے والے جائیں گے. توجہ کی امام کے ساتھ کتنا خطرناک مسئلہ ہے.